सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन 30 खवारिज जहां मासिल इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक फितनल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म का इआदा। गर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा मिशन है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली इसके साथ जुड़ी हुई है। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा मिशन है। पाकिस्तान की खुशहाली दहशतगर्दी के खात्मे से जुड़ी है। दहशतगर्दी के खिलाफ फोर्सेस के जवानों की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। मेहनत करेंगे तो माशी पहिया तेजी से घूमेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा तुर्की के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तुर्क सदर के दौरे के दौरान कई MOUs पर दस्तखत हुए। उन्होंने माशी अशारियों पर भरपूर सताइश की। तारीफी कलमात सुनकर हमने बैठना नहीं, मजीद मेहनत करनी है। मिलकर काम करेंगे तो माशी तरक्की में तेजी से इजाफा होगा। सख्त माशी हालात के बाद महंगाई कम हुई। मजीद कमी से आवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। वक्त ने साबित किया कि मुखालफिन को बुग़्ज़, हसद, गालम गलोच, बदतमीजी और बदतहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। सदर नून लीग नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ की मेहनत और जांफशानी का एतराफ़ IMF भी कर रहा है। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो आवाम को तकलीफें ना झेलना पड़ती। के फजलो करम से हर जगह से अच्छी खबरें आ रही है, सवाए एक जगह से, और वो अडियाला जेल है। अडियाला जेल से खतूत लिखकर मिन्नतें की जा रही है, मुझे बचा लो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बानी PTI पर फिर लफ्जी गोलाबारी। कहा मुखालफिन इंतजार कर रहे थे कि मुल्क कब डिफॉल्ट करता। कहाँ है डिफॉल्ट करने वाला मुल्क और कहाँ है महंगाई। नवाज शरीफ ने 1 साल में मुल्क को मुश्किल से निकाला। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो गया। लोगों के सामने भी वज़ाहत के साथ बयान किया कि ये ऐवान जो है वो रुआ अफला के जरिए, कानून के जरिए चलेगा। मैं अपने भाइयों से अर्ज करूंगा थोड़ा रेस्ट कर लें। ज्यादा वाव करने से काम खराब हो जाता है, तशरीफ रखें। सेनेट में दूसरे रोज भी PTI का हंगामा। ओन अब्बास, हुमायूं मोहम्मद और फलक नाज चतराली की रुकनियत मुअत्तल। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान का तीनों को ऐवान से निकालने का हुक्म। नज़ीर तारड़ बोले अपोजिशन के साथ जो हुआ है ठीक है, अब ऊ से आगे बढ़ें। आईनी तरमीम के तहत ये चीज हुई है और 26वीं आईनी तरमीम से हमने बाइकआउट किया था। वो एक इंजीनियर्ड अमेंडमेंट थी जिसके असरात जो हैं वो मनफी। हुकूमत में आकर 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म करेंगे। तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तहद हो गई हैं। रमज़ान के बाद एक बार फिर भरपूर मुहिम चलाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने आइंदा का लाहे अमल बता दिया। ये भी वाज़े कर दिया कि किसी से बैकडोर मुलाकातें नहीं हो रही। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI सेहतमंद हैं, जेल में तमाम सहूलियात मिल रही हैं। बानी PTI से वकला की मुलाकात ना हो सकी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 26वीं आईनी तरमीम को जमहूरियत की राह में बड़ी रुकावट करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम कन्वेंशन से खिताब में कहा PTI ऐवान की बालादस्ती पर यकीन रखती है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई बोले इलेक्शन में जीते हुए लोगों को हराया गया। आज शहबाज शरीफ जिस सीट पर बैठे हैं वो किसी और का हक है। 8 फरवरी के इंतखाबात गलत थे तो ऐवान में सबूत भी पेश करें।
مسلم لیگ نون کے رہنما طارق فضل چودھری کی محمود اچکزئی کو بانی پی ٹی آئی کی باتوں میں نہ آنے کی تجویز۔ بولے محمود خان اچکزئی بانی پی ٹی آئی کی باتوں میں نہ آئیں، اگر وہ مکر گئے تو آپ کی ساری عمر کی ساکھ خراب ہو جائے گی۔ بین الاقوامی اصولوں میں کہیں نہیں لکھا کہ سویلینز کا کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف اپیل پر سماعت میں جسٹس نعیم اختر افغان کے ریمارکس۔ ملٹری کورٹ سے سزا یافتہ جنید کے وکیل سلمان اکرم راجہ کے دلائل مکمل۔ سویلینز کا کورٹ مارشل شفاف ٹرائل کے تقاضوں کی خلاف ورزی قرار۔ جسٹس محمد علی مظہر نے پوچھا، کلبھوشن کو کس قانون کے تحت اپیل کا حق ملا؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی قانون ریکارڈ پر لانے کی یقین دہانی۔ کراچی میں بڑھتے ٹریفک حادثات نے سیاسی جماعتوں کو جھنجھوڑ ڈالا۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کی رہنما ایم کیو ایم ڈاکٹر فاروق ستار کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا چاہتے ہیں کراچی کا امن برقرار رہے، ٹریفک حادثات سیاسی ایشو نہیں، انتظامی معاملہ ہے۔ فاروق ستار بولے حادثات کو لسانی مسئلہ نہیں بننا چاہیے، ایم کیو ایم عدم تشدد کی پالیسی پر گامزن ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کا مرکزی ملزم ارمغان 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ پولیس نے 30 کے ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ مقتول مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی 21 فروری صبح 9 بجے ہوگی۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید کی سربراہی میں 3 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل۔ چیمپئنز ٹرافی کا میلہ سجنے میں صرف ایک دن باقی۔ افتتاحی تقریب کی تیاریاں مکمل۔ پہلے ٹاکرے میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ فاسٹ بولر حارث رؤف بھی انجری کے بعد ایکشن دکھانے کو تیار۔ نیوزی لینڈ کو دھچکا، پاؤں کی تکلیف میں مبتلا فاسٹ بولر لوکی فرگوسن ایونٹ سے آؤٹ۔ اب اپنی کنڈیشن کو دیکھ کے ٹیم کے حوالے سے چیزوں کو دیکھتے ہوئے کرتے ہیں نا، تو بابر ہی اوپن کرتا ہے، اور میرے خیال سے اسے کوئی بات تو ہمیں تو نہیں پتا، شاید کوئی ایسی بات آئی ہے کہ بابر نہیں کر رہا، تو الحمدللہ وہ بابر سیٹسفائیڈ ہے، وہ کرے گا انشاءاللہ آگے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی چیز آئی، اب ہمارے پاس کیونکہ اس ٹورنامنٹ میں تو ہے ہی سارے 3 اور 2 میں انشاءاللہ 5 میچ ہمارے۔ ٹیم باصلاحیت ہے، قوم جیت کی امید رکھے، بابر اعظم سے مطمئن ہے، وہی اوپننگ کریں گے۔ ٹیم کے سینئر کھلاڑیوں کو ذمہ داری لینا ہوگی۔ قومی ٹیم کے کپتان محمد رضوان کی پریس کانفرنس، کہا 10 سال تک کوئی ٹیم پاکستان کھیلنے نہیں آئی جس سے ہمیں نقصان ہوا۔ 29 سال بعد پاکستان کو ایونٹ ملا، پوری قوم کو اس ایونٹ کو انجوائے کرنا چاہیے۔ ٹیم کے چند کھلاڑیوں پر اعتراض ہے لیکن نام نہیں لوں گا، جو کھلاڑی اسکواڈ میں ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کا تقریب سے خطاب، بولے چیمپئنز ٹرافی میں ٹیمیں پوری تیاری کے ساتھ آئی ہیں، پاکستان کو فیلڈنگ، بیٹنگ، بولنگ میں بہتر کارکردگی دکھانا ہوگی۔ پاکستان تاجکستان سے بلوچستان تک پانی لانے پر غور کر رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے تعاون سے فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل کر دی گئی ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری کا کانفرنس سے خطاب، کہا سی پیک خطے میں تجارت کے فروغ کے لیے اہم منصوبہ ہے۔ پروجیکٹ خطے میں ترقی اور خوشحالی لائے گا۔ بہت عرصے پہلے گوادر کی اہمیت کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا۔ سی پیک خطے کے ممالک کے لیے تجارت کا بڑا ذریعہ ثابت ہوگا۔ وزیراعظم نے اسلام آباد میں رجب طیب اردوان انٹرچینج کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اسلام آباد کے لیے یہ انتہائی اہم منصوبہ ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں کو سہولت ہوگی۔ وفاقی دارالحکومت کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے مزید اقدامات کریں گے۔
پاکستان کو کالعدم ٹی ٹی پی اور افغان سرزمین سے دہشت گردی کا سامنا ہے۔ پرامن اور مستحکم افغانستان خطے کے مفاد میں ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا گلوبل گورننس کے موضوع پر سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب۔ کہا دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل چاہتے ہیں۔ بھارت سے مذاکرات کی بحالی میں امریکہ کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان چین اور امریکہ کے درمیان پل کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا جرمن ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا پاکستان اور بھارت دونوں کو غربت اور بے روزگاری جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ بھارت کو چین کے مقابلے میں لانے سے طاقت کا توازن بگڑے گا۔ کچھ ممالک امریکہ چینی مسابقتی صورتحال کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن پاکستان موجودہ تقسیم بڑھانے کے بجائے کم کرنے کی کوشش کرے گا۔ قومی اسمبلی میں کشمیری عوام کو خراج تحسین پیش کے لیے متفقہ قرارداد منظور۔ وزیر برائے امور کشمیر امیر مقام کی پیش کردہ قرارداد میں کشمیریوں کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم اور تشدد کی شدید مذمت۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایف آئی اے افسران کی فہرست سینٹ میں پیش۔ 3 سال میں 51 افسران کے گھناؤنے فعل میں ملوث ہونے کا انکشاف۔ وزارت داخلہ کی رپورٹ کے مطابق 2022 کے دوران انسانی اسمگلروں سے ملی بھگت پر 6 افسران نوکریوں سے برطرف کیے گئے۔ 2023 میں 4 اور 2024 میں 41 افسران کو برطرف کیا گیا۔ قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر کے اہم فیصلے۔ ٹیکس کیسز بیک لاگ، مسنگ پرسنز کے کیسز ترجیحات میں شامل۔ ٹیکس کیسز نمٹانے کے لیے جسٹس بابر ستار، جسٹس سمن رفعت امتیاز پر مشتمل ڈویژن بینچ قائم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں آؤٹ آف ٹرن نہیں بلکہ اپنی باری پر لگیں گی۔ کوئٹہ اور گردونواں میں بارش سے موسم خوشگوار۔ کل تک مزید بارشوں اور برف باری کا امکان۔ کل سے 21 فروری تک اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں وقفے سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری بھی متوقع۔ زمینی رابطہ منقطع ہونے کا خدشہ، سیاحوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ چین نے جدت اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک بار پھر اپنی برتری ثابت کر دی۔ چینی کمپنی ہواوے نے دنیا کا پہلا ٹرائی فولڈ ایبل فون گلوبل مارکیٹ میں لانچ کر دیا۔ قیمت $3,662 مقرر۔ پاکستانی روپوں میں یہ قیمت 10,23,835 روپے بنتی ہے۔